السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ شیو سینا نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صوتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھائے۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا میں لکھے گئے ایڈیٹوریل میں کہا گیا ہے کہ اذان سے صوتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ ممبئی میں ماحولیاتی آلودگی اور صوتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن گئے ہیں۔ مرکز کو چاہیے کہ وہ صوتی آلودگی کو روکنے کے لیے مساجد کی میناروں پر لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے اذان دینے کو روک دیا جائے اور اس کے لیے سخت آرڈیننس بھی لایا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک کے تمام پولیس اسٹیشنز اور تحقیقاتی ایجنسیوں بشمول CBI، NIA اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یعنی ED میں نائٹ ویژن اور آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ CCTV کیمرے نصب ہونے چاہیے۔ تحویل میں زیادتیوں کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ تمام ریاستوں کو پولیس اسٹیشنز میں آڈیو سہولیات کے ساتھ کیمرے نصب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش کے کمروں، حوالات، داخل ہونے اور باہر نکلنے کے تمام راستوں پر سیکیورٹی کیمرے ہونے چاہیے۔ ججوں نے کہا کہ بیشتر ایجنسیاں اپنے دفاتر میں پوچھ تاچھ کرتی ہے، اسی لیے ایسے تمام دفاتر پر جہاں تفتیش ہوتی ہے اور ملزمین کو رکھا جاتا ہے CCTV کیمرے نصب کرنے چاہیے۔ پولیس اسٹیشنز اور تفتیشی مراکز کی راہداریوں، لابی، ریسیپشن ایریا، سب انسپیکٹر کے روم، واش رومز کے باہر بھی کیمرے لگانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ احتجاجی کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت نے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن طلب کریں۔ احتجاجی کسانوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات کی تکمیل نہیں کی گئی تو وہ قومی دارالحکومت کی دوسری سڑکوں کو بھی بند کر دیں گے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کسان لیڈر روشن پال نے الزام لگایا کہ مرکز کسان تنظیموں کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاجی کسان اس وقت تک ایجیٹیشن کرتے رہیں گے جب تک 3 زرعی قوانین منسوخ نہیں کیے جاتے۔ ایک اور کسان لیڈر گرنام سنگھ نے کہا کہ اگر مرکز نئے قوانین کو واپس نہیں لیتا تو آنے والے دنوں میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اس پریس کانفرنس سے قبل 32 کسان تنظیموں کے قائدین نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش نے شرکت کی۔ یہ اجلاس سنگھو سرحد پر ہوا۔ اس دوران ٹرانسپورٹرز کی ایک نمائندہ تنظیم نے دھمکی دی ہے کہ اگر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو وہ پورے شمالی ہند میں اور پھر پورے ملک میں لازمی اشیاء کی نقل و حرکت روک دیں گے۔ دہلی کی سرحد میں داخلے کے راستوں پر جمع احتجاجی کسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جہاں پولیس نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ مسلسل 8ویں دن قومی دارالحکومت میں داخل ہونے کے راستوں پر ہزاروں کسان جمع ہیں، جس سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غازی پور میں دہلی اتر پردیش سرحد پر احتجاج میں شدت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے قومی دارالحکومت کو اتر پردیش سے جوڑنے والی اہم سڑک بند ہو گئی۔ بریلی کی ایک دینی درسگاہ نے لالچ یا جبر کے ذریعے تبدیلی مذہب کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا ہے۔ بریلی کی درگاہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کرتے ہوئے جعل سازی اور جبر کے ذریعے تبدیلی مذہب کو غیر اسلامی قرار دیا۔ صدر مرکز دارالافقہ درگاہ اعلیٰ حضرت مفتی مجیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن اور شریعت کی روشنی میں لالچ اور جبر کے ذریعے مذہب کی تبدیلی ناجائز ہے۔ راشٹریہ سنی علماء کونسل کے صدر مولانا انتظار احمد قادری کی جانب سے کیے گئے سوال کے جواب میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا۔ انہوں نے بین مذہبی شادیوں اور تبدیلی مذہب کے بارے میں یہ سوال کیا تھا۔ مرکز اور احتجاجی کسانوں کے نمائندوں کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت سے قبل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر اور وزیر ریلوے پیوش گوئل کے ساتھ بات چیت کی تاکہ نئے زرعی قوانین کے بارے میں تشویش کو دور کیا جا سکے۔ تومر، گوئل اور مملکتی وزیر کامرس سوم پرکاش نے کسان قائدین کے ساتھ بات چیت کی تھی جس میں حکومت کی نمائندگی کی تھی۔ گزشتہ روز میٹنگ کے دوران سمجھا جاتا ہے کہ وزراء نے کسانوں کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر غور کیا اور اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ مرکزی حکومت کس طرح تعمیری طور پر کسانوں کی تشویش دور کرنے کے لیے جواب دے سکتی ہے۔ اتر پردیش کی جیلوں میں بند قیدی اب گائے کی پناہ گاہوں میں ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جیل افسروں نے حکمت عملی بنانی شروع کر دی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وہ منصوبہ فی الحال 4 ضلعوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسے پوری ریاست میں نافذ کیا جائے گا۔ بارہ بنکی ضلع کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے والے دیگر ضلع فرخ آباد اور لکھیم پور کھیری ضلعوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے اس منصوبے سے جہاں ایک طرف گائے کو تحفظ ملے گا اور ان کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے گی، وہیں دوسری طرف جیل میں بند قیدیوں کے من، سوچ اور خیالات میں بہتری پیدا ہوگی۔
हुकूमत ने कोविड-19 का वैक्सीन मुल्क भर में फराहम करने का जहां ऐलान किया है और बहुत जल्द टीका अंदाजी की मुहिम शुरू की जा रही है, ऐसे वक्त में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला है कि मुल्क की तकरीबन 60% अवाम कोरोना वैक्सीन लेने की मुखालिफ है। फरवरी 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन काबिल बर्दाश्त कीमत पर फराहम किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान 3 वैक्सीन पर तजुर्बात कामयाब होने के दावे किए गए हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार के सदारती इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे इंतखाबी नताइज में फ़र्क पड़ सकता है। खबरसां इदारे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल विलियम ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे और अमरीकी अटॉर्नीज़ ने इंतखाबात में जालसाजी से मुतालिक शिकायत का जायज़ा लिया है। ताहम धांधली के ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे नताइज तब्दील हो जाए, जिससे सदर ट्रंप की उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं। सऊदी अरब की वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि शहरियों के बैरून मुल्क सफ़र पर आयद की जाने वाली पाबंदी के खात्मे का जल्द ऐलान किया जाएगा। वजारत दाखिला के एक अहदेदार ने बताया कि कोविड-19 की वजह से हुकूमत ने चंद माह कबल बैरून मुल्क सफरी पाबंदी का फैसला किया था, ताहम जल्द ही ये पाबंदी उठा ली जाएगी। बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने 25 मुहर्रम 1442 हिजरी मुताबिक 13 सितंबर 2020 को मुमलिकत में आमद व रफ्त की इजाज़त देने के लिए 1 जनवरी 2021 तक तारीख मुकर्रर की गई थी। इस हवाले से हुकूमत जल्द ही ऐलान करेगी और शहरियों के बैरून मुल्क सफर की इजाज़त के लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा। फ़लस्तीन के मुमताज़ आलिम दीन और मस्जिद अक्सा के इमाम अल शेख अकरमा सबरी ने गुज़िश्ता रोज़ इनक़रा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात की। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक इनक़रा में ऐवान सदर में हुई इस मुलाकात में मिस्री सदर के करीबी साथी और ओहदेदार और सहाफ़ी भी मौजूद थे। मुलाकात के मौके पर तुर्की के साबिक़ वज़ीर बराए मजहबी उमूर मोहम्मद गुरमाज भी मौजूद थे। मस्जिद अक्सा के इमाम ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान को फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, मस्जिद अक्सा, अल कुद्स को सह्योनी रियासत की तरफ से लाहक ख़तरात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन ने 4 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात की रायशुमारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। वोटों की गिनती का जुम्मे को सुबह 8 बजे से आगाज़ होगा और 150 वार्ड्स के वोटों की गिनती के लिए 30 मराकिज़ कायम किए गए हैं। 166 काउंटिंग हॉल्स रहेंगे और हर वार्ड की गिनती के लिए 14 टेबल रहेंगे। हर काउंटिंग हॉल में एक रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात रहेंगे। इनके अलावा रायशुमारी के लिए मुबस्सिर मौजूद रहेंगे। काउंटिंग के सिलसिले में हर उम्मीदवार हर एक टेबल के लिए अपना एजेंट मुकर्रर कर सकता है। रायशुमारी के अमल की मुकम्मल वीडियोग्राफी की जाएगी और CCTV कैमरों से निगरानी रहेगी। काउंटिंग के लिए रिलीफ एजेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी और काउंटिंग हॉल में मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, जिसके बाद बैलेट बॉक्सेस में मौजूद वोटों की गिनती होगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों, सियासी जमातों के कारकुनों और इंतखाबी तशहीर का हिस्सा बनने वालों को 1 हफ्ते के लिए शख्सी क्वारंटाइन में चले जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को काबू में रखा जा सके। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा बड़ी हद तक काबू में है, लेकिन इस वबा के दौरान शहर हैदराबाद में मजलिस बल्दी अज़ीमतर हैदराबाद के इंतखाबात मुनक़िद किए गए हैं और इन इंतखाबात में शहरियों का एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप रहा है और शहरियों ने इंतखाबी तशहीर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डायरेक्टर महकमा सेहत रियासत तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आज इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने वालों को 1 हफ्ते के शख्सी क्वारंटाइन की तजवीज़ देते हुए कहा कि शहर में होने वाले इंतखाबात के दौरान मुसलसिल इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनने वालों और इन लोगों को क्वारंटाइन इख्तियार कर लेना चाहिए जिन लोगों ने गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान शहरियों से मुलाकातों में शामिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को फ़ोन कर बात की। बंडी संजय ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के बारे में दरियाफ़्त किया। संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने GHMC इंतखाबात में बीजेपी कारकुनों की मेहनत की तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने 10 मिनट तक इनसे बात की और वोटिंग के रुझान की तफसील हासिल की। उन्होंने GHMC इंतखाबात में सख्त मुकाबला करने पर बीजेपी कायदीन और वर्कर्स को मुबारकबाद दी। बल्दी इंतखाबात में मजमूई एतबार से 46.55% रायदही रिकॉर्ड की गई है और मजलिस बल्दी अज़ीमतर हैदराबाद के हुदूद में जुमला 34,50,331 रायदहिंदों ने अपने हक रायदही से इस्तेफादा किया। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक GHMC हुदूद में 149 बल्दी हलकों पर मुनक़िद हुए इंतखाबात में इब्तदाई मरहले में रायदही की रफ्तार सुस्त रही, जबकि बतदरीज इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जाता रहा, जिसके नतीजे में मजमूई एतबार से रायदही 46.55% रिकॉर्ड की गई है। GHMC इंतखाबात में जुमला 18,60,040 मर्द रायदहिंदों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, जबकि 15,90,219 खातून रायदहिंदों ने अपने हक का इस्तेमाल किया। GHMC इंतखाबात के मौके पर रायदही के दौरान हुसैनी अलम इलाके में वाक़ मरकज़ रायदही पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को ज़दोकोब करने और इन्हें मुबैना तौर पर धमकाने के इल्ज़ाम में हुसैनी अलम पुलिस ने रुकन असम्बली हल्का चारमीनार
ممتاز احمد خان اور دیگر کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایڈوکیٹ مجیب اللہ شریف ساکن موسیٰ بولی نے حسینی علم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی اور کہا کہ 1 دسمبر کو خورشید جا دیوڑی میں واقع رائے دہی کے مرکز پر اپنے حامیوں کے ساتھ داخل ہو کر ممتاز احمد خان نے کانگریس کے 2 پولنگ ایجنٹس پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ٹی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا کہ GHMC انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی 100 ڈویژنز پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنی سنچری مکمل کرے گی۔ کریم نگر میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچی کویتا نے کہا کہ GHMC انتخابات میں کامیابی کے لیے BJP نے اپنی ساری طاقت جھونک دی۔ تمام BJP کے اہم قائدین نے انتخابی مہم میں حصہ لیا اور خوب زہر اگلا، لیکن گریٹر حیدرآباد کے عوام نے ترقی کا ایجنڈا رکھنے والی TRS کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ نوجوانوں کا رائے دہی میں حصہ نہ لینا تشویش کا سبب بنتے جا رہا ہے۔ 98 سالہ ضعیف خاتون زاہدہ بیگم نے حق رائے دہی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ ان سے نوجوان نسل کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کا مستقبل نوجوان نسل پر انحصار کرتا ہے، مگر شہر حیدرآباد کے نوجوان جمہوری حق سے استفادہ کرنے میں غفلت اور کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، جس کی زندہ مثال 1 دسمبر کو منعقد ہوئے GHMC کے انتخابات سے ملتی ہے۔ تقریباً 60% نوجوانوں نے اپنے آپ کو جمہوری جشن رائے دہی کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ وہی صحت ٹھیک نہ ہونے، جسم ساتھ نہ دینے اور ضعیف کے تقاضوں کے باوجود عمر رسیدہ افراد اور معذورین نے اپنی ذمہ داری نہیں بھولی ہے۔ ان میں ایلا ریڈی گوڑا امبیڈکر نگر کی ایک 98 سالہ ضعیف خاتون بھی ہیں، جنہیں چلنا تو دور کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن ووٹ دینے کے جذبے کے ساتھ زاہدہ بیگم نے اپنے فرزند کے ساتھ آٹو میں مراکز رائے دہی پہنچ کر اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دیا ہے۔ زاہدہ بیگم نے بتایا کہ انہوں نے ابھی تک ووٹ دینے کو ایک ذمہ داری سمجھا ہے۔